آج کے دور میں بھی ہیرا منڈی اندرونی لاہور کا نامی گرامی اور پرتجسس علاقہ ہے، بلکہ ویسے ہی جیسے ماضی میں شاہی خاندان کے لیے ہوا کرتا تھا۔ مغربی ممالک میں ایسے نام نہاد رنگین اور ادب کے گہوارے کو ریڈ لائٹ ایریا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ پر نظر ثانی کرنے سے علم میں اضافہ ہوا ہے کہ پہلے یہ جگہ رقص، مکمل پردے میں موسیقی اور تہذیب، جس میں شاہی محل کے مردوں کی دلجوئی کا مرکز ہوا کرتی تھی، لیکن دور حاضر میں جسم فروشی جو صرف اس جگہ ہی پائی جاتی ہے اس کا اڈا بن چکی ہے۔ ہیرا منڈی کا نام مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دیوان ہیرا سنگھ کے نام پر رکھا گیا ہے۔ تاریخ کے مطابق ہیرا منڈی ایک وقت میں شاہی محلہ جہاں محل کے ملازمین رہائش پذیر تھے کہلاتا تھا۔ دور دراز سے لوگ یہاں سلیقہ و شعر، ادب و آداب اور گفتگو کے انداز سیکھنے آتے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملوں کی وجہ سے یہاں غربت کا رجحان بڑھ گیا اور یہاں موجود طوائف ہیں جن کے رابطے شاہی محل کے افراد سے قائم تھے، انہیں مجبوراً جسم فروشی کا پیشہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئیں، اور پھر ایسے ایک نہایت شریف اور ادب و آداب کا پرچار کرنے والا علاقہ جسے جسم فروشی کے بھینٹ چڑھ گیا۔ تاریخ ہیرا منڈی یا پھر طوائفوں کے پس منظر کو نہایت صاف، شفاف اور رحم کا مرکز دکھاتی ہے، اور پڑھنے والے اس سے کافی حد تک متاثر ہو جاتے ہیں جیسے وہ ادب کا گہوارہ ہوں۔ دوستو، آج کل جو فلم انڈیا میں بنی ہے ہیرا منڈی پر، آج کل جتنی بھی سیریز بنائی گئی ہیں، اس پر میرا ایک سوال ہے، جتنی بھی طوائفیں اس میں دکھائی گئی ہیں یہ سب کے سب مسلمان ہی کیوں ہوتی ہیں؟ یہ ویسے میرا ذاتی سوال ہے۔ ویسے تو تاریخ نے سب سے مظلوم طوائفوں کو دکھایا ہے، اور سب سے زیادہ ادب والا بھی اسی کو دکھایا ہے۔ وہ ادب سیکھتی ہی کیوں ہے؟ کچھ اور سیکھ لیتی، یہی کوئی سلائی کڑھائی، مسلمان ہونے کے ناطے قرآنی تعلیم، غیر مردوں کی دلجوئی کے تیر نشتر سیکھنے کی جگہ اپنی حفاظت کرنا سیکھ لیتی، روزی روٹی کمانے کے اور بھی ذرائع ڈھونڈ لیتی، لیکن جسم فروشی کو ہی کیوں چنا گیا؟ یہاں یہ مت کہیے گا کہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ میں واقعی اس بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ میری یہ رائے ہے، عورت کے لیے مجبوری کے نام پر جسم کو بیچ کر کمانے کا ایک ایسا آسان ذریعہ جسے اس نے زمانے کے سامنے ظلم کی انتہا دکھایا ہے، جبکہ وہ حقیقت میں اس ظلم کو خوب پسند کرتی ہے اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی یہی حقیقت ہے۔ پھر چاہے کوئی گلا پھاڑ پھاڑ کر انکار کرتا پھرے، مجبوری تو وہ ہوتی ہے جو آپ کو کوئی اغوا کر کے کسی ایسی جگہ بیچ ڈالے جہاں سے زندہ نکلنا تو بس کی بات ہی نہ ہو، اور پھر کسی طرح وہاں سے بازیاب کرا لیا جائے اور ایک نئی زندگی مقدر ہو۔ اگر کوئی عورت ماضی میں یا حال میں یہ کہتی ہے کہ وہ اپنا جسم اپنی مجبوری میں بیچتی ہے، جبکہ اس کے پاس بہت سے اور بھی وسائل ہوں حلال رزق کے، تو وہ بہت بڑی جھوٹی ہے۔ دور حاضر کی بات کی جائے تو اب ہر سڑک ہی رات کے وقت ریڈ لائٹ ایریا بن چکا ہے۔ لڑکیاں خود اپنی مرضی سے جسم فروشی کرتی ہیں، پیسوں کے لیے بھی اور اپنی تسکین کے لیے بھی، اور ماضی بھی ایسا ہی تھا۔ تب بھی دن ادب کے حوالے اور رات ادب سیکھنے آنے والوں کے لیے تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ تب خود چل کر آتے تھے، تب مرد کی عزت داغدار ہوتی تھی، مرد خود طوائفوں کے دروازے بجاتا تھا۔ اب خود جاتی ہیں اور اپنا ریٹ خود لگاتی ہیں، اپنی عزت کا جو خود کھیل کھیلتی ہیں اپنی پوری مرضی کے ساتھ۔ آج کی طوائفیں مجبور بالکل بھی نہیں ہیں، جہاں سرمایہ کمانے کے ہزار موقع ہوں اور عورت اپنا جسم بیچنے کھڑی ہو تو اسے مجبوری تو ہرگز نہیں کہیں گے۔ ماضی میں طوائفیں عورت تھے، حال میں مردوں نے بھی ایسے پیشے کو اختیار کر لیا ہے۔ کس طرح ان کی وجہ سے ہنستے بستے گھر تباہ ہوتے۔ منٹو نے طوائفوں کو مظلوم دکھایا ہے، اور میرا ماننا ہے کہ طوائف کو بہت قریب سے دیکھنے والے اس کے اسیر ہو کر اس کے حق میں بولنے لگتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ بھی ہے کہ منٹو نے کسی طوائف سے شادی کیوں نہیں کی؟ اس کے بچے طوائفوں کے کوکھ سے کیوں کر نہیں جنے؟ جسم فروشی مجبوری کا نام نہیں، یہ اندر کی ہوس کا نام ہے، اور جس عورت اور مرد کا اپنی ہوس پر قابو نہ رہے وہ اسے مجبوری اور پیشے کا لبادہ پہنا کر مٹانے لگتا ہے۔ طوائفوں کے گھر مجبوری میں پیدا ہونے والے بچی کو بھی یہ خوب ادب و آداب سکھا کر دوسرے مردوں کے سیج تیار کرتے ہیں۔ مجبوری کے نام پر فحاشی کا اڈا چلانے والے اس معاشرے میں اپنی عکاسی ہیرا منڈی جیسی ان گنت سیریز یا فلمیں دکھا کر خود کو مظلوم ثابت کرنا چاہتے ہیں،
ہیں، جبکہ یہ مظلوم نہیں بلکہ نوجوان نسل کے ذہنوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، انہیں ادب کے سانچے میں ایسی بے شرمی لپیٹ کر پیش کر رہے ہیں جس سے ان کے ذہنوں میں خرابیاں پیدا ہوں گی اور ان کی دکان آباد رہے گی۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔